بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روہیل وائس کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ محترم عزیز دوستو، آج کی اس خوبصورت ویڈیو میں ہم جنگ خندق کا سب سے مشہور واقعہ بیان کریں گے، جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور کفار کی جانب سے عمرو بن عبدود کے درمیان ایک جنگ ہوئی۔ غزوہ بدر میں سنگین شکست کے بعد کفار مکہ مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے در پہ تھے اور اگلی جنگ کی تیاریاں کر رہے تھے۔ کفار مکہ نے یہودیوں کے ساتھ مل کر ایک بہت بڑی فوج اکٹھی کر لی اور مدینہ منورہ پر حملہ کر دیا۔ یہ وہ جنگ تھی جس میں مسلمانوں نے مدینہ منورہ کے گرد خندق کھود دی۔ اس جنگ کا سب سے مشہور واقعہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور عمرو بن عبدود کے درمیان ایک جنگ تھی۔ عمرو بن عبدود اگرچہ 90 برس کا خرانٹ بڈھا تھا، مگر 1000 سواروں کے برابر بہادر مانا جاتا تھا اور کٹر یہودی تھا۔ جنگ بدر میں زخمی ہو کر بھاگ نکلا تھا اور اس نے یہ قسم کھائی تھی کہ جب تک مسلمانوں سے بدلہ نہ لے لوں، میں بالوں میں تیل نہیں ڈالوں گا اور جی بھر کے کھانا نہیں کھاؤں گا۔ جنگ خندق میں یہ آگے بڑھا اور چلا چلا کر مقابلے کی دعوت دینے لگا۔ 3 مرتبہ اس نے کہا، کون ہے جو میرے مقابلے کو آتا ہے؟ تینوں مرتبہ شیر خدا حضرت علی کرم اللہ وجہ نے جواب دیا، میں ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، اے علی، یہ عمرو بن عبدود ہے۔ شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، جی ہاں، میں جانتا ہوں کہ یہ عمرو بن عبدود ہے، لیکن میں اس سے لڑوں گا۔ یہ سن کر تاجدار نبوت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص تلوار ذوالفقار اپنے دست مبارک سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے مقدس ہاتھ میں دے دی اور اپنے مبارک ہاتھوں سے ان کے سر انور پر امامہ باندھا اور یہ دعا فرمائی، یا اللہ عز و جل، تو علی کی مدد فرما۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مجاہدانہ شان سے اس کے سامنے کھڑے ہو گئے اور دونوں میں اس طرح مکالمہ شروع ہوا۔ حضرت علی نے فرمایا، اے عمرو بن عبدود، تو مسلمان ہو جا، یہ بہتر ہے تیرے لیے۔ عمرو بن عبدود نے جواب دیا، یہ مجھ سے ہرگز نہیں ہو سکتا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا، تو پھر لڑائی سے واپس چلا جا۔ عمرو بن عبدود نے کہا، یہ مجھے منظور نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا، تو پھر مجھ سے جنگ کے لیے تیار ہو جا۔ عمرو بن عبدود یہ سن کر ہنس کر کہنے لگا، میں کبھی یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ دنیا میں کوئی مرد ایسا بھی ہوگا جو مجھے جنگ کی دعوت دے گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا، لیکن میں تجھ سے لڑنا چاہتا ہوں۔ عمرو بن عبدود نے کہا، آخر تو ہے کون؟ کس کا بچہ ہے اور تیرا نام کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، میں علی بن ابی طالب ہوں۔ عمرو بن عبدود نے جواب دیا، او بھتیجے، تم ابھی بہت کم عمر ہو، تمہارا خون بہانا مجھے پسند نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا، لیکن میں تمہارا خون بہانا بے حد پسند کرتا ہوں۔ چنانچہ عبدود خون کھلا دینے والی یہ گرم گرم جملے سن کر مارے غصے سے آپے سے باہر ہو گیا۔ شیر خدا حضرت علی رضی اللہ عنہ پیدل تھے اور یہ سوار تھا۔ اس پر جو غیرت سوار ہوئی تو گھوڑے سے اتر پڑا اور اپنی تلوار سے گھوڑے کے پاؤں کاٹ ڈالے اور ننگی تلوار لے کر آگے بڑھا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ پر تلوار کا بھرپور وار کیا۔ شیر خدا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے تلوار کے اس وار کو اپنے ڈھال پر روکا۔ یہ وار اتنا سخت تھا کہ تلوار ڈھال اور امامہ کو کاٹتی ہوئی پیشانی پر لگی۔ اگر زخم گہرا نہیں لگا، مگر پھر بھی زندگی پر یہ زخم آپ کی پیشانی پر رہ گیا۔ شیر خدا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے تڑپ کر للکارا، اے عمرو، سنبھل جا، اب میری باری ہے۔ یہ کہہ کر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ذوالفقار کا ایسا وار کیا کہ تلوار دشمن کے شانے کو کاٹتی ہوئی کمر سے پار ہو گئی، مگر اسے احساس تک نہ ہوا کہ یہ کیا ہوا، اور چلا کر بولا، اور کوشش کرو اور زور لگاؤ۔ یہ کہہ کر ذرا پیچھے ہٹا تو اس کے 2 ٹوٹے ہو گئے
اور تلملا کر زمین پر گرا اور دم زدن میں مر کر فل نار ہو گیا، اور میدان سے ہر طرف سے یہ آواز آ رہی تھی، شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار، لا فتح اللہ علی، لا سیف اللہ ذوالفقار۔ عمرو بن عبدود کی موت کو دیکھ کر کفار کے حوصلے پست ہو گئے۔ یہ وہ جنگ تھی جس میں ایک شدید آندھی آئی تھی اور کفار کے خیموں کو اکھاڑ کر لے گئی۔ اس طرح یہ جنگ بھی مسلمانوں نے جیت لی اور کفار کو ایک مرتبہ پھر شکست ہوئی۔ امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آ جائے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا، اور آنے والی نئی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں موجود گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ مجھے دیجیے اجازت۔ سانسوں وفا کی تو اگلی بار ایک اور ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ اللہ پاک آپ سب کا حافظ و نگہبان۔ ہنستے رہیے اور ہمیشہ مسکراتے رہیے۔